نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا ہے نہ حضور کی نسبتوں کی حیا ہے۔ اتنی بے ادبی والی گفتگو وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پورے ملک پاکستان کے اندر انتشار پھیلتا ہے۔ جس طرح گزشتہ 1-2 سال پہلے ایک حرام خور نے، اب وہ یورپ میں ہے لیکن ایسا انتشار وہ ڈال کے گیا ہوا ہے کہ اس وقت سے اتنی بے ادبی اور اتنی گستاخیاں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں کہ الامان الحفیظ۔ آپ نا بنیادی بات سمجھیں، یہ مجھے خوشی ہوتی ہے، چلو یہ نوجوان آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، آپ مساجد میں جا کے حال دیکھو، اب صرف اور صرف نا ہم سوشل میڈیا تک کے مسلمان رہ چکے ہیں۔ باقی اگر عملی طور پہ ہم دیکھیں کہ کتنے کو ہم مسلمان ہیں تو ہر بندے کو اپنے حال کا پتہ ہے۔ آپ نا یہ حدیث یاد کر لو، اور پھر کسی بندے کو بھی اگر آپ نے مرکز بنانا ہے نا کہ میں نے اس سے دین سیکھنا ہے، میں نے اسے کچھ لینا ہے، تو یہ دیکھو کہ آیا کہ وہ ان باتوں پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ توجہ رکھنا ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کے اندر ادب کی حیثیت کیا ہے، ادب اس کی حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضور کا فرمان سن اور کہو سبحان اللہ، حضور نے فرمایا اسلام سارے کا سارا ادب ہے۔ اسلام سارے کا سارا ادب ہے۔ اب جیڑا بندہ حضور کی کسی نسبت کا ادب نہ کرے حضور کی حیا کرتے ہوئے، اس نے کیا اسلام ہے؟ اس میں کیڑا ایمان ہے؟ حضور تو کہہ رہے ہیں کہ سارے کا سارا ادب ہے اسلام، اسلام ادب سکھاتا ہے۔ تو جس بندے کی گفتگو میں ادب کوئی نہیں، جس بندے کی گفتگو کے اندر احترام والا رنگ کوئی نہیں، کتنا کو وہ اسلام جانتا ہے جی، کتنا کو وہ اپنے اندر ایمان رکھتا ہے؟ حضور تو کہہ رہے ہیں سارے کا سارا جو اسلام ہے، فرمایا ادب ہے۔ سارے بولو کیا ہے؟ ادب ہے۔ ایک بات پلے باندھ لو، جتنا مرضی کوئی بڑا شخص ہو، جتنا مرضی کوئی بڑا نام ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نسبت کے حوالے سے کوئی نسبت ہو، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء ہیں، مدینہ پاک سے نسبت رکھنے والی کوئی بھی شے ہو، اگر اس نسبت کو لے کر وہ ہلکی بات کرے نا، وہ خارجی ہو سکتا ہے، وہ رافضی ہو سکتا ہے، وہ ناسبی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جماعت اہل سنت سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری تاریخ ہے، ہم نے ہر نسبت کا احترام کیا ہے، اور ہمارے بڑوں نے صرف احترام نہیں سکھایا، حضور کی نسبتوں پر قربان ہونا بھی سکھایا ہے۔ ہماری تاریخ ہے، یہ بات یاد رکھنا، ہماری تاریخ کے اندر کوئی بے ادب نہیں۔ ہم جب بولتے ہیں نا کسی کے لیے تو ہم دفاع کے لیے بولتے ہیں، سمجھ رہے ہو بات؟ کیونکہ حق ہے، یہ تو نہیں نا کہ کوئی جتنی مرضی بکواس کر کے چلا جائے۔ ہمارے جو بڑے تھے وہ کس قدر حساس تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کو لے کر، آپ نے اس بات سے اندازہ لگانا ہے۔ یہ جو 50 سے اوپر والے ہیں نا، یا 40 سے اوپر والے، انہیں پتا ہوگا کہ سلطان الواعظین مولانا محمد بشیر کوٹلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اکثر کو نہیں پتا کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نا اپنے والد گرامی کے ساتھ، اب والد گرامی کون ہے تانوں پتہ ہی نہیں، اعلی حضرت خلیفہ مزار کوٹلی شریف، کوٹلی دے اندر مولانا محمد شریف فقیہ اعظم محدث کوٹلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، سیال کوٹ کے اندر ان کا دربار ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے والد گرامی کے ساتھ گیا، قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات، گفتگو ذرا توجہ سے سننا، پورا ذرا اپنے دماغ کو حاضر کر کے، کہتے ہیں میں ادھر گیا تو مجھے نا امیر ملت قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے یار کوئی نعت سنا، کی کہنے لگے نعت سنا، آئے ہائے ہائے، کیوں
आला हजरत ने लिखा कि जेड़ा बंदा अच्छी आवाज में हुजूर की नात पढ़ता है इससे भी हुजूर की मोहब्बत में इजाफा होता है। तो उन्होंने कहा कि यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना, कहते अब मेरी जो एज थी जवानी की थी तो मैंने अपनी लिखी हुई नात जो है ना वो पढ़ना शुरू की। तो कहते हैं पहला शेर जरा सुनिएगा नात का ना, तवज्जो रखना जरा यार। कहते हैं पहला शेर नात का पढ़ा, लाखों हसीन को नैन में आए मगर तेरे जमाल की है मगर शान ही दिगर। आप नहीं समझे, लाखों हसीन आए कौनैन में मगर तेरे जमाल की है मगर शान ही दिगर। या रसूल अल्लाह बड़े बड़े हसीन आए लेकिन तुहाडे वर्गा कोई हसीन किसी आंख ने नहीं देखा है। यानी कि उन्होंने, कहते हैं मैंने जब ये शेर पढ़ा तो किबला पीर जमात अली शाह साहब दात दे रहे हैं माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह कह के ना। तो कहते हैं जब पढ़ते पढ़ते मैं जब इस शेर के ऊपर आया ना, गुस्ताख बेअदब हैं बड़े आज पुरगुरूर, यानी कि आज गुस्ताख बड़े दंदनाते फिर रहे हैं। गुस्ताख बेअदब हैं बड़े आज पुरगुरूर, वल्लाह एक ना रहता जो होते कभी उमर, वल्लाह एक ना रहता जो होते कभी उमर। अब अगली बात सुनो जरा, कहते मतलब क्या है कि जेड़े जेड़े गुस्ताख दंदनाते फिर रहे हैं अगर हजरत उमर होते इनमें से आपको एक भी नजर ना आता अगर हजरत उमर होते। कहते हैं अब उन्होंने दूसरा जरा जुमला सुनो, वल्लाह एक ना रहता जो होते कभी उमर। कहते हैं पीर जमात अली शाह साहब, तवज्जो ना सुने जरा, जिन्हारी दिमाग दे अंदर हाजरी मौजूद है ना समझणगे गल किहड़ी होण लगी है। कहंदे ने मैनू कहन लगे छोटे मौलवी साहब सिर्फ उमर, कहो सुबहान अल्लाह। क्या कहते हैं छोटे मौलवी साहब सिर्फ उमर, सिर्फ उमर क्या हजरत उमर। शेर लिखिया उधर लिखिया उमर, तो पीर जमात अली शाह साहब कहने लगे सिर्फ उमर, सिर्फ उमर छोटे मौलवी साहब को हजरत उमर। वो चूंकि शायर थे कहने लगे हुजूर जे हजरत उमर में लिखा ना ते शेर दा वजन बरकरार नहीं रहता, वजन टुट जाता है। अल्लाह के बंदो अगर प्यार है तो बोलना, ये सिर्फ चुप ना बैठा करो, ये बातें हम भी ढूंढते हैं इसलिए सुनाता हूं। कोई इश्क उतरे, कोई प्यार उतरे, कोई अदब का पैगाम लेके जाओ। कहने लगे कि मैं अगर हजरत उमर लिखूं शेर का वजन बरकरार नहीं रहता। कहते हैं जमात अली शाह साहब कहने लगे वजन बरकरार रवे या ना रवे अदब बरकरार रहना चाहिए। वजन बरकरार रहता ना रवे अदब बरकरार रहना। ऐसी थोड़ी आवाज खोल छड़ो यार, मेरा इतना जोर लगता है यकीन मनो, कहो सुबहान अल्लाह। वो कहते हैं कि अदब बरकरार रहे या ना रहे, कह लगे वजन बरकरार रहे या ना अदब बरकरार रहे। ये क्या है? हमारे बड़ों ने ये नहीं देखा सुल्तानुल वाइज़ीन। अंदाजा करो आप, आज हमें कहते हैं जी आप फलाने से ज्यादा जानते हो, आपको फलाने से ज्यादा इल्म है, आप ज्यादा। और भाई मेरे हमें तो सिखाया ही अदब गया है, हमें तो सिखाया ही प्यार गया है। तवज्जो है आप हम आपकी? एक दो बात अर्ज करूं, तवज्जो रखना जरा। आला हजरत दे कोलों सवाल होया फतावा रिज़िया शरीफ के अंदर। सवाल क्या हुआ? अगर किसी ने सदका देना है, अगर किसी ने सदका देना है, उथे काफर मौजूद ने और सिर्फ सदात मौजूद ने। सदात किन्हों आखीदा? ऊंची आवाज ना आखो यार। सिर्फ ए दो मौजूद ने। हाय हाय हाय, कहो सुबहान अल्लाह। सिर्फ ए दो मौजूद ने ते फिर आख लगे कि फिर किन्हों दईए? सदात नूं सदका दईए या कुफार नूं सदका दईए? ये आला हजरत से सवाल हुआ। अल्लाह के बंदो, ये मैं इसलिए आपकी जरा तवज्जो मलहूज कर रहा हूं, सवाल समझो। सिर्फ दो हैं, कुफार मौजूद है वहां पर और सदात मौजूद है वहां पर।
تو صدقہ کن کو دیا جائے؟ آلہ حضرت نے جڑا جواب دیتا، خدا دی قسمیں کھڑے ہو کے بھی دات دو تے کام میں، اس طرح کے جو آپ نے نہیں آکھیا دوواں نوں نہیں لگدا، جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دوواں نوں نہیں لگدا، نہ آلہ حضرت کہہ لگے جیڑا صدقے کا مال ہے، توجہ رکھنا، جیڑا صدقے کا مال ہے کافر صدقے کے مال کے لائق نہیں، اور فرمایا جیڑا صدقے کا مال ہے یہ حضور کی آل کے لائق نہیں ہے۔ توجہ ہے، اسد سکھیا ادب۔ پچھلے دنوں میں نے اپنے استاد کو کال کی تو ایک مسئلہ تھا زمین اور آسمان کے بارے میں کہ قرآن مجید میں آسمان کے لیے جمع کا صیغہ آیا ہے اور زمین کے لیے والارض، ٹھیک ہے نا، جمع کا نہیں آیا۔ تو میں نے انہیں کال کی، میں نے کہا یہ وجہ کیا؟ انہوں نے وجہ بتائی۔ دوسرا سوال میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کیا، سنو ذرا، تے مینوں کہندے نے جواب آندا ہے لیکن کل دساں گا۔ توجہ ہے، اے ادب تانوں سکھانا پیا، اللہ دے بندے ہو، کہندے نے جواب آندا ہے لیکن کل دساں گا۔ تے میں کہا جواب آندا ہے تے دس چھڑو، کہندے نے گرمی ہے، جے سمجھ آ گئی تے آ گئی، ورنہ تواڈے اوتوں لنگ گئی تے لنگ گئی۔ او کہندے نے زمین و آسمان والا سوال اسی ٹائم جواب، تے جدوں حضرت آدم علیہ السلام والا پوچھیا تے مینوں آکھن لگے جواب آندا ہے لیکن چونکہ گرمی ہے میں قمیض اتاری دیے، میں مناسب نہیں سمجھدا۔ سمجھ رہے ہو، یہ سنیت ہے، ہمیں سکھایا ہی ادب گیا ہے، ہمیں سکھایا ہی پیار گیا ہے۔ یاد رکھنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو ملا ہے نبی پاک کے دربار کے ادب کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں تو ادب کر نبی کی ہر نسبت کا، رب تجھے دیکھ کیڑے کیڑے رنگ لگاتا ہے، دیکھ تیرا اندر کیسے سنورتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں مجھے جو کچھ ملا ہے اپنے شیخ کے ادب کی وجہ سے ملا ہے، یہ نبی کی آل کا اور نبی پاک علیہ السلام کی نسبت کا احترام کرنے کا ہی صلہ ہے جس نے امام احمد رضا خان کو بھی اعلیٰ حضرت بنا دیا ہے۔ یہ ادب وہاں تک لے کے جاتا ہے۔ اس لیے یہ میرا جملہ توجہ سے سنو، اللہ کے بندو، اصحاب کی بات ہو ادب، آل کی بات ہو ادب۔ یہ میں کئی پڑھے لکھوں کو دیکھتا ہوں اس طرح نام لیتے ہیں، کبھی تم نے اپنے باپ کا بھی نام اس طرح نہیں لی، شرم نہیں آتی؟ کن کا نام کس طرح لے رہے ہو؟ نبی نے کہا، علی نے کہا، عمر نے کہا، نہ فاطمہ نے کہا، حسن نے کہا، حسین، تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ 8 سال ہو گیا آپ کو میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہوئے، خدا کی قسم ہم نے جب حضور کا نام لیا ہے ہم نے کہا محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے، حضرت ابوبکر نے کہا، حضرت عمر نے کہا، حضرت عثمان نے کہا، اور جب حسنین کریمین کا نام لیتے ہیں تو حضرت حسن نہیں کہتے، حضرت حسین نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں حضرت امام حسن نے کہا۔ کئی لوگ امام بھی نہیں کہتے، سانو سکھایا ہی ادب گیا ہے۔ اور ایک گل یاد رکھیو، اینا ہستیاں نو تولنا نہیں، اینا ہستیاں نو تولنا نہیں۔ آج تولا جا رہا ہے، کیڑا آلہ ہے جس پہ تولتے ہو؟ میرے جملے سمجھنا، میں ایک ایک بات آپ کے سامنے جڑی رکھوں گا دلیل کے، کس طرح تولتے ہو جی؟ کیڑا آپ کے پاس آلہ ہے؟ کیڑا آپ کے پاس کرائیٹیریا ہے؟ آپ باؤنڈریاں قائم کرتے پھرتے ہو اور تولتے پھرتے ہو۔ خدا کی قسم یہ بندہ وہ ہے جس کا نام لے لے، ابن حاج مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، کہتے ہیں ہم تو
اس مٹی کی عظمت بیان نہیں کر سکتے جس نے حضور کے قدموں کو بوسہ دیا ہے. ہم تو اس مٹی کی عظمت بیان نہیں کر سکتے جس نے حضور کے قدموں کو بوسہ دیا ہے. مٹی کیا ہے مجھے بتاؤ یار؟ مٹی ہے، نبی کے وجود سے لگ گئی. اللہ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. کہتا مٹی نہ سمجھنا، یہ محبوب کے قدموں سے لگی ہے. عظمت یہ ہے میں رب ہو کے قرآن کی آیت میں قسمیں یاد فرما رہا ہوں. محبوب جہاں پہ تیرے قدم لگے ہیں، محبوب جہاں سے آپ گزرے ہو، اس شہر کی قسم. تو ابن آج کہتے ہیں جب حضور کے وجود سے لگنے والی مٹی کی عظمت بیان نہیں ہو سکتی تو جن کی رگوں میں خون رسول ہے ان کے مقام کو کیڑا بیان کر سکتا ہے؟ آپ اندازہ، میں نام نہیں لیتا، حضرت حسین نے کہا، حضرت حسن نے کہا سانو امام اپنے جڑے جنہ پیچھے پڑھ دیو نمازاں، امام، علامہ، مولانا، مفتی، فلانا، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، ان کی بات آئے. حضرت حسن نے کہا یہ میرا جملہ سن لو سارے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. ہم نے حضرت عمر کی عظمت بھی بیان کی ہے، حضرت عثمان کی عظمت بھی بیان کی ہے. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. جیڑا بندہ سن کے ٹھنڈ پہ نا اینج ہتھ کر کے کہنا سبحان، نبی کی آل کی بات ہے. ہم کوئی گے گزرے نہیں، سمجھے ہو؟ ہمارا سسٹم ہے جس میں فیضان مدینے سے آ رہا ہے. یہ جڑی میں بات کرنے لگا ہوں توجہ سے سنو. حسب و نسب کے اعتبار سے یہ جملہ اگر آپ کی طبیعت کے مطابق نہ بھی ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیڑی بات کر دی ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں پوری کائنات میں حسب و نسب کے اعتبار سے سب انسانوں سے افضل میرے مصطفیٰ کا گھرانہ ہے. پوری کائنات کے اندر لاؤ نعرہ، نعرہ تکبیر.